نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی, نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے, چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے, بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا, سمجھدار ہے, پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی, دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, نانا کے ساتھ جانے ہیں. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا, میں نے کہا بیٹھ جاؤ, حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کی ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے, بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے دے مجھے, میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جان آپ نماز پڑھیں گے, بچی سنبھالیں گے. فرمایا دونوں کام ہی کر لوں. حضور لے آئے جناب امامہ کو, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر, شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لی. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو, جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, سب سے بڑی جناب زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے, پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی تھی, حسن تھا, جمال تھا, اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں, پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے, اپنے یاد آتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا, گوشت پکا تھا, حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا, فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا, دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی, ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر, دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا, کبھی حضرت عثمان غنی, اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں, مجھے بھول گیا, میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتا جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے, فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا. جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ, یہ چاؤ ہوتا ہے نا, یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات, یہ ایک چاؤ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے, کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے, کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا, مجھے بتانا ہی نہیں پڑا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں, میں نے پہلے. کیا بریلی کے امام کا انداز ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا.